احتجاج کے نام پر اجتماع ہوا، میں اس وقت تک کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پرسوں شام کو اسلام آباد میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان میں سے کچھ سیکشنز نے توڑ پھوڑ کی، سرکاری اہلکاروں کو زخمی کیا، تو اس پہ قانونی کارروائی کی گئی۔ بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کل آپ کو دوں گا۔ مگر اس سے بڑھ کر ہم نے بہت ساری ویڈیوز محفوظ کر لی ہیں جن لوگوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، اور میں بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان میں سے بہت سے پکڑے گئے ہیں اور باقیوں کو چن چن کر گرفتار کیا جائے گا۔ پرسوں کے واقعے پر تفصیل سے کل بات ہوگی انشاءاللہ دن کے وقت، مگر وزارت داخلہ کے لیول پر میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے سینئر ایڈیشنل سیکرٹری کے ماتحت، جو یہ دیکھے گی کہ کیا کمزوریاں اور کیا کوتاہیاں ہوئیں انتظامیہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں اتنا ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہماری اپنی جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے مکمل طور پر پنجاب حکومت سے شیئر کی۔ بہت سی کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے انٹیلیجنس رپورٹس کے بارے میں۔ میری درخواست ہے کہ یہ کائٹ فلائنگ مناسب نہیں ہے، بہت ساری کائٹ فلائنگ ایکوریٹ نہیں ہے۔ اس مسئلے پر اظہار کرنے سے پہلے یا اظہار خیال کرنے سے پہلے اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو وہ بہتر ہوگا کہ انٹیلیجنس رپورٹس ہمیں کب آئیں، ہم نے پنجاب حکومت سے کب شیئر کی، وفاقی حکومت کی کیا رائے تھی اور صوبائی حکومت کی کیا رائے تھی۔ صوبائی حکومت باوجود اس کے کہ وہاں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، وہ جو ان کی کارکردگی یا عمل تھا اس کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں۔ میں وفاقی حکومت اور بالخصوص وزارت داخلہ کے حوالے سے ذمہ دار ہوں اور انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس وقت صرف اتنا کہوں گا کہ حکومت پنجاب 25 تاریخ کے صبح تک اس بات پہ مطمئن تھی کہ ان کا زبانی اور تحریری اتفاق ہوا ہے۔ اس چیلم کے جو بھی ذمہ داران تھے کہ وہ ایک خاص وقت کے اندر دعا کر کے پھر ڈسپرس ہو جائیں گے، اور اسی کنڈیشن پہ ان کو اجازت نامہ دیا گیا، اور جو صبح تقریباً 12 بجے تک یا 11:30 بجے تک ہمیں اطلاعات صوبہ پنجاب سے آتی رہیں وہ یہی کہ تمام جو لوکل آرگنائزرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نماز عصر کے لگ بھگ نماز پڑھنے کے بعد دعا کر کے ڈسپرس ہو جائیں گے، اور اس کی مکمل ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ مگر پھر اچانک تقریباً 12:30 بجے ایک سیکشن علیحدہ ہوا، انہوں نے حکومت پنجاب کو ایک دھمکی دی، ایک چارٹر آف ڈیمانڈز دی، اور اس کے بعد 1:30 بجے وہاں سے وہ ہزاروں لوگوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے حصے کی تو تحقیقات ہوگی اور اس پہ کارروائی ہوگی انشاءاللہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مگر میں ایک مجموعی طور پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خالصتاً چیلم
کے بہانے کی آڑ میں چند لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی. میں اس موقع پہ اگر تعریف نہ کروں ان سینئر اکابرین فقہ بریلوی کے بہت سینئر اکابرین جو اس چیلم میں موجود تھے اور جنہوں نے بڑا پرویکٹیو کردار ادا کیا کہ وہ کسی صورت میں جو انہوں نے ریٹن کمٹمنٹ کی ہے اس سے نہیں ہٹیں گے، اور اس میں خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے جو لوکل لیڈرز تھے اس میں سب شامل تھے. تو میں ان کو بالکل خراج تحسین پیش کروں گا. مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہ اپنے زبان کے پاس کی اور نہ اپنے لکھے کا پاس کیا. نام تو وہ اور نعرے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاتے ہیں، مگر نہ خود سوچتے ہیں اور اپنے پیچھے جو نعرے لگانے والے ہیں نہ ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ نعرے لگانے سے نہ جنت ملتی ہے نہ ثواب ملتا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کے احکامات پر عمل کرنے سے زندگی میں بہتری آتی ہے. زندگی عبارت ہے کہ انہوں نے جہاں ایک دفعہ زبان دے دی پھر دنیا دو ہو گئی، وہ اپنی زبان سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوئے. اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے جو معاہدے کفار سے بھی کیے، مسلمانوں کے اندر سے جب کوئی دوسری رائے آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ دیا اور انہیں یہ باور کرایا کہ ہم نے اپنی زبان کا پاس کرنا ہے. پوری زندگی عبارت ہے. میں آپ کو کون کون سی مثالیں دوں. تو آج اسی پاک ہستی کا نام لے کر جس طرح ایک چیلم کی آڑ لے کر چند لوگوں نے افراتفری اور تشدد کو آگے بڑھایا، یہ آپ سب کے سامنے ہے. ہاں، میں کوئی کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا. بہر صورت سیکیورٹی ایجنسیز کو ہر ماحول کے لیے ایک سیکیورٹی پلان ان پلیس، ورسٹ کیس سیناریو میں ایک سیکیورٹی پلان بالکل واضح طور پر سامنے رکھنا چاہیے. کل میں نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو بلا کر جو کچھ میں نے کہا اور کیا اس کا تو بہت تھوڑا سا فریکشن آپ کے سامنے آیا ہے. میں نے کہا ہے کہ آپ نے تضییق کی ہے انتظامیہ کی بھی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بھی. اگر آپ انشور نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہٹ جائیں، پھر ہم عوام کو چھوڑ دیں ایسے لوگوں کے رحم و کرم پہ. میں نے انہیں باور کرایا سابقہ میں نے جب سیاست 80 میں پھر 90 کی دہائی میں، تو میں نے کہا کہ جو ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز اور ایس ایس پیز ہوتے تھے وہ they used to be tower of strength for the government. ایک دفعہ ان کی ذمہ داری لگ گئی پھر ان کو دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو جیسے میں نے کہا کہ اس پہ تو تحقیق ہوگی اور آئندہ کے لیے واضح طور پر حکومت کی طرف سے اس کو انشور کیا جائے گا کہ اس قسم کے واقعات آئندہ رونما نہ ہوں. مگر جب 12-14 ہزار لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہو گئے تو پھر حکومت کے لیے اور بالخصوص بطور وزیر داخلہ کے لیے میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں کہوں کہ انہیں زور بازو سے روکا جائے. ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ جنازے اور اس کے بعد چیلم کے لیے ایک باضابطہ طور پہ درخواست دی گئی اور صوبہ پنجاب نے اس کی منظوری دی. اس کی آڑ میں چند لوگ تشدد کرنا چاہتے تھے اور اپنی ایک سیاست جگانا چاہتے تھے. اگر ان کو پرسوں رات کو یا کل پورے دن ہم خدا نخواستہ لاشیں فراہم کر دیتے تو یہ اس ملک کے اندر جو ایک تقسیم چند لوگ مخصوص لوگ ڈال رہے ہیں ان میں بہت بڑا اضافہ ہوتا. خدا نخواستہ ایک بھی فیٹلٹی ہوتی
ایک بھی جان ضائع ہوتی. میرا اس سے پہلے تجربہ ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اسلام آباد ریڈ زون پہ دھاوا بولا, پولیس نے انہیں بھگایا. میں نے پولیس کو اس دن بھی ڈسارم رکھا, کسی کے پاس کوئی افسروں تک کوئی بندوق نہیں تھی, مگر کس نے فائرنگ کی, کہاں سے فائرنگ ہوئی, لوگوں کو گولیاں لگیں. تو یہ کون عناصر ہیں جو ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں تھیں. کل کے روز بیچ میں بہت سینئر اکابرین ملوث ہوئے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مسئلہ ہم خیر و عافیت سے, امن سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. وہ سب کے لیے قابل احترام ہیں, اور انہوں نے شروع سے ہی بڑا اچھا رویہ اپنایا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تقاضا کرتی تھی یہ بات کہ ہم ان کو موقع دیتے. کل شام کو جب ایسی صورت نظر نہ آئی تو کل رات گئے لیٹ. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ایڈیشنل ری انفورسمنٹس منگائی جائیں. رات کو تقریباً 10 بجے ہم نے فیصلہ کیا. ظاہر ہے کہ ان کو یہاں پہنچنے میں وقت لگتا تھا, وہ آج صبح پہنچی, اور پھر باقاعدہ ایک قانونی طور پر ہم آگے بڑھے. ہم نے, اور میرے خیال ہے میں چونکہ آج پورا دن میڈیا نہیں دیکھ سکا, ایک قانونی نوٹس ہم نے ان کو بھیجا. اس کے بعد لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلان ہوا. فیصلہ یہ تھا کہ 4 بجے ہم نے نوٹس دیا تو 6 بجے تک اگر خالی جگہ نہ کرتے تو آپریشن سے, میں یہ بھی واضح کر دوں اور ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ آج یا کل جب بھی آپریشن ہوا ہے, میں نے اب تو ریٹن آرڈرز پاس کیے ہیں, ریٹن آرڈرز اوپر سے نیچے تک, کہ کوئی شخص سیکیورٹی کا آرمڈ نہیں ہوگا, چھوٹے ہتھیار سے بھی عام نہیں ہوگا, آفیسرز بھی آرمڈ نہیں ہوں گے, اور حتی الوسع یہ کوشش کی جائے گی کہ آسانی سے ان لوگوں کو ہم اس غیر قانونی اقدام سے باز رکھیں اور ڈی چوک اس سے صاف کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں نے آج بھی پرائم منسٹر صاحب کہا, اس سے پہلے بھی میں ایک پرپوزل دے چکا ہوں. یہ ہماری حکومت کی بات نہیں ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. دھرنا بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی ہوا. قادری صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور میں کیا, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ہوا, جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا. یہ بہت سارے واقعات ہیں, یہ تو بڑے بڑے واقعات میں نے بتائے. مگر میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ انشور کریں کہ ملک جو ایک ایٹمی قوت ہے, یہ صرف گورنمنٹس کا نہیں, گورنمنٹ آج ہماری ہے, کل کسی اور کی ہوگی, پرسوں کسی اور کی ہوگی, گورنمنٹس آنی جانی ہیں, مگر اسٹیٹ آف پاکستان, دا کیپٹل آف پاکستان, یہ اتنا کمزور نہ ہو کہ کوئی گروہ آئے اور ایک جگہ پہ قبضہ کر کے پوری ریاست کو سبوٹاج کرے اور اس کے انٹرسٹ کو سبوٹاج کرے. میں اس کو تفصیل سے انشاءاللہ اس کے بعد میں نے پھر پرائم منسٹر صاحب سے بات کیا, اور اس کو ہم انشاءاللہ پبلک کریں گے. اس وقت جیسے ہم نے کیا, جیسے میں نے گزارش کی کہ کچھ ڈپلائمنٹ میں دیری ہوئی, مگر اس سے بڑھ کر کچھ اکابرین, میں میڈیا میں تھوڑا سا موقع ملا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سیکشن آف دا پریس میں یہ بات چل رہی تھی کہ حکومت کوئی مذاکرات نہیں کر رہی. یہ چند سینئر لوگ کراچی سے خود آئے, انہوں نے کچھ وزراء سے رابطہ کیا کل رات کو, اور پھر وہ کراچی سے آئے, اور میں نے اس حد تک اجازت دی کہ انتظامیہ سے وہ بات کر سکتے ہیں, اور انتظامیہ کن لوگوں کو صرف ایگزٹ دے سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. میں نے یہاں آنے سے پہلے پھر فون کیا کہ ذرا جلدی سے اس کو ختم کریں, وہ ذرا طول پکڑ رہے ہیں. مگر میں اب یہ بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ وہاں 8-10 لوگ بزرگ ہیں, بہت بزرگ ہیں, ایک بزرگ ویل چیئر پہ ہیں, ہم نے انہیں وہاں سے
سیف ایگزٹ دینے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے کہ جس طرح دھرنے میں خواتین اور بچوں کو رکھا گیا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تضحیق پاکستان کی ہے کہ یہ لوگ لے آتے ہیں اور ان کو ایک اپنا وہ کیا اس نے کہتے ہیں، ڈھال بنا لیتے ہیں. نہیں ڈھال تو ہے مگر اس کے خاص ہیومن شیلڈز، شکریہ جی، ان کو ہیومن شیلڈز. دھرنے میں خواتین، بچوں، 2 سال کے بچوں کو ہیومن شیلڈز بنایا گیا، اور آج بھی یہی پوزیشن ہے. آج اگر آئندہ 1 گھنٹے میں کوئی منطقی انجام تک بات نہیں پہنچتی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے رات گئے یہ چیز ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، تو کل ڈی چوک کو خالی کرنے کا، اور وہ آپ کے سامنے ہوگا. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میڈیا وہاں موجود ہو اور ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی اور اس کیمرے میں محفوظ بھی کرے، تاکہ پھر جو الزام لگ جاتے ہیں فائر کہاں سے ہوا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے عناصر ہوتے ہیں اور کیا واقعات ہوئے ہیں اور کون ہیومن شیلڈز استعمال کر رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہو. میں صرف اس موقع پر توقع یہ رکھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ، اور اسی وجہ سے کل رات کو بھی فیصلہ ہوا، مگر مجھے کہا گیا کہ ساری تنقید مجھ پہ ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ اگر میں ایک جان بھی بچا سکتا ہوں، ایک آدمی کو زخمی ہونے سے بچا سکتا ہوں، تو میں یہ فلیک لینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کرٹیسزم لینے کے لیے تیار ہوں. اور میں نے باوجود دائیں بائیں دوستوں کے کہنے کے باوجود، ورنہ یہ کیا مشکل ہے آپریشن کر، کوئی مشکل نہیں ہے. پھر ہم نے تو آرڈر دینا ہوتا ہے، مگر جب ہم آرڈر دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی احساس کرنا ہے کہ وہاں بہت سارے معصوم لوگ اکٹھے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ تو ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کے لیے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے، جہاں میں بہت زیادہ مشکور ہوں اس میڈیا سے، اس آگ اس ملک کے اندر جو لگانا چاہتے تھے اس پہ سب سے زیادہ پانی پاکستان کی آزاد میڈیا نے ڈالا، اور آپ کا کردار، اور جب میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی بڑی ریچ ہے، آپ نے دھرنے کو اتنی زیادہ ہوا دی کہ وہ کنٹرول سے باہر نکل ہو گیا. آپ نے اس ایک عمل پر اتنا پانی پھینکا کہ آگ لگانے والے خود مفلوج ہو گئے، اور جو ان کے ساتھ چلے تھے وہ بھی ان کے آہستہ آہستہ چھوڑنا انہوں نے شروع کر دیا. میری یہ پوری کوشش ہے کہ یہ سب معاملات عدم تشدد سے، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ اس سے تھوڑی سی تنقید مجھ پہ اور زیادہ ہو جائے. یہاں تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عجیب سی ایک روش بن گئی ہے کہ یو آر ڈیمڈ اف یو ڈو، یو آر ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. میں سب کا نہیں کہتا ہوں مگر مخصوص حلقہ ہے، اور میں میڈیا کا نہیں کہتا بھائی. میں جب اس قسم کی تنقید کرتا ہوں تو چند میڈیا کے اینکر بھائی آپ کا حق ہے. میں پولیٹیشنز کو کہہ رہا ہوں، اینالسٹ کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ہر صورت میں حکومت پہ تنقید کرنی ہے. اگر پرسوں رات کو ایک ذرا بھر بھی نقصان ہو جاتا، ساری تنقید حکومت پہ ہونی تھی. تو مجھے اس بات میں آنا ہے کہ ہم آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں. کل ہر صورت میں ہم نے ڈی چوک کو کلیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی تحقیقات بھی کرنی ہے، اور آئندہ انشور کرنا ہے کہ کوئی گروہ اس طرح ہمارے کیپٹل کو اپنی گرفت نہ لے سکے اور پاکستان کی پوری دنیا میں جگہ نہ ہو.